السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS 507 کا 9واں لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچرز میں ہم نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ سسٹمز اور ان کی اہمیت ایک آرگنائزیشن، ایک بزنس آرگنائزیشن کے لیے کیا ہے. ہم نے یہ کہا کہ چاہے مینول ایک انوائرمنٹ ہو جہاں پہ تمام کام جو ہے ریکارڈنگ کا، ڈیٹا ریکارڈنگ کا، اس کی پروسیسنگ کا، اس کے انالیسس کا، وہ مینولی ہو رہا ہو، یا کمپیوٹر کے استعمال جو ہے وہ موجود ہو، دونوں کے لیے پری ریکویزٹ یہ ہے کہ سسٹمز بنائے جائیں، پروسیجرز بنائے جائیں. پروسیجرز کے حوالے سے یہ بات دہرائے دیتے ہیں کہ پروسیجر اس ترکیب کو کہتے ہیں جس ترکیب سے ایک ایکٹیویٹی اس کے شروع سے آخر تک ہونی ہے. اور چونکہ کسی بھی ادارے، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایک ایکٹیویٹی کا تعلق دوسرے کئی اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں ان سے ہو سکتا ہے، اس لیے پروسیجرز اور سسٹمز کو ڈیفائن کرتے وقت ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن جو جنریٹ ہو رہی ہے یا اس میں داخل کی جا رہی ہے، اس کا تعلق کن اور ڈپارٹمنٹ سے ہے، تاکہ وہ انفارمیشن ان ڈپارٹمنٹس تک بر وقت اور صحیح انداز میں پہنچ جائے، تاکہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز اس حوالے سے جو انہوں نے کرنی ہیں وہ ایکٹیویٹیز وہ خود صحیح طریقے سے کر سکیں. اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جی ایک فیکٹری کے اندر 500-600 ورکرز روز صبح آتے ہیں اور روز شام کو کام ختم ہونے کے بعد وہ جاتے ہیں. ان کا اندر آنا کس وقت آئے وہ فیکٹری کے گیٹ کے اندر، اس کا تعین کرنا اور وہ انفارمیشن ایک ٹائملی فیشن کے میں ٹائم ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا، ٹائم ڈپارٹمنٹ سے چیک ہونے کے بعد اس انفارمیشن کا پے رول ڈپارٹمنٹ میں جانا، اور پے رول ڈپارٹمنٹ جہاں پہ تنخواہیں بنتی ہیں ان لوگوں کی، ان فیکٹری کے آپریٹرز کی، ورکرز کی، 500-600 لوگ جو ہیں، 1000 لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں وہ تمام انفارمیشن پے رول ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے. حاضریاں، غیر حاضریاں، نارمل ٹائم، اوور ٹائم کی کیلکولیشن کی جاتی ہے اور اس حساب سے پھر ان کا پے رول جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. اب یہ انفارمیشن فیکٹری گیٹ سے لے کے سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں سے ورکرز داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے، وہاں سے انفارمیشن ایک ٹائم آفس کے پاس جاتی ہے، ٹائم آفس سے وہ انفارمیشن پے رول کے پاس آتی ہے، پے رول والا اس انفارمیشن سے پے رول بناتا ہے، وہ پے رول بن کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، اکاؤنٹس والے اس پے رول کو چیک کرتے ہیں، اکاؤنٹس والے اس کے لیے پھر کیش کا بندوبست کرتے ہیں، وہ کیش حاصل کیا جاتا ہے اور پھر وہ کیش جس دن ڈسٹریبیوٹ ہونا ہوتا ہے، تنخواہیں جس دن بانٹی جانی ہوتی ہیں، دی جانی ہوتی ہیں، اس دن وہ واپس آتا ہے، کیش لایا جاتا ہے اور وہ کیش حوالے کیا جاتا ہے ٹائم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے فورمین تک کہ وہ ویجز ان ورکرز میں تقسیم کریں. اب یہ پوری ایک چین بن گئی ہے اور اس چین میں مختلف ڈپارٹمنٹس، یعنی فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی آ گیا، پے رول ڈپارٹمنٹ بھی آ گیا، ٹائم آفس بھی آ گیا اور فیکٹری گیٹ بھی آ گیا. 4 مختلف سیکشنز ہیں جو کہ انوالو ہو گئے اور ان کے پاس انفارمیشن آنا اور ان کا آپس میں لنکیج، وہ ایک انفارمیشن کہ جی فیکٹری میں یہ شخص کس وقت
داخل ہوا اور فیکٹری سے کس وقت یہ شخص باہر گیا، وہ اس انفارمیشن پہ بیس کر کے یہ تمام پے رول بن رہا ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. تو انفارمیشن اس طریقے سے یہ سارا ایک سسٹم بن جاتا ہے. اب اس میں بہت سے نئی نئی ایجادات ہیں کہ بایو میٹرکس ہے کہ جی انگوٹھا لگایا جائے اور انگوٹھے کا میچ کیا جائے کہ یہ وہی شخص ہے. ٹائم کارڈ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے فزیکل چیکنگ ہے ڈیورنگ دا ڈے کہ جی لوگ موجود ہیں اپنی جگہ پہ کام کرنے کے لیے یا نہیں موجود ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کیے جاتے. لیکن یہ سب سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ اس آرگنائزیشن کی سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کتنی بڑی ہے، اس کے لیے کس قسم کا سسٹم چاہیے، اس میں کیا کیا قباحتیں ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. اور یہ ویل تھاٹ آؤٹ پروسیجرز لے ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں، لکھنے پڑتے ہیں، تاکہ ان کے مطابق جو ہے وہ انفارمیشن بھی جنریٹ ہو اور جو ایکٹیویٹی ہونی ہے وہ اس کے حساب سے ہو. یہی سلسلہ یا یہی اگر آپ اپلائی کریں سیلز کے حوالے، سیلز کو یا پرچیزز کو یا انوینٹری سٹورز کو، کہ جی آپ نے آرڈر بک کیا کسی ایک چیز کے لیے جو آپ کو اپنے فیکٹری میں چاہیے، اپنی دکان پہ چاہیے، اپنے آفس میں چاہیے، وہ آرڈر پلیس ہوتا ہے. کیا اس آرڈر کی کاپی اس شخص کے پاس جانا ضروری ہے یا نہیں ہے کہ جس نے اس مال کو وصول کرنا ہے اور اس کا اندراج کرنا ہے کہ جی یہ مال جو ہم نے آرڈر کیا تھا واقعی ہمیں وصول ہو گیا ہے یا نہیں. کیا اس آرڈر کی کاپی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جانا ضروری ہے یا نہیں کہ جنہوں نے اس بل کی یا انوائس کی جو وہ سپلائر آپ کا کرے گا آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی. کیا اس چیز کا کوئی انفارمیشن اکاؤنٹس کے پاس جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے کہ جی وہ مال جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ مال ہمیں سٹور میں یا ہمارے پاس ریسیو ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. کیا وہ انفارمیشن ضروری اس چیز کے لیے نہیں کہ جی وہ پیمنٹ جو ہے وہ تبھی ہوگی کہ جب ہمیں وہ مال وصول ہوگا. اس کا ایویڈنس اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کیسے پہنچے گا، ریٹن ایویڈنس کی بات. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب ایک نیٹ ورک بن گیا کہ اسٹور ڈپارٹمنٹ بھی اور پرچیز ڈپارٹمنٹ بھی اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ، پھر وہاں پہ سارا کچھ یہ انفارمیشن جو ہے وہ اینڈ اپ ہو رہی ہے اور وہاں سے ہی پیمنٹ ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے کہ کس کو ہم نے کتنا پیسہ دینا ہے، اس سے کیا مال خریدا ہے، وہ ریٹ چیک کریں گے، وہ کوانٹٹی چیک کی جائے گی. اور ہاں اگر یہ ضروری ہے کہ اسٹور میں مال ریسیو ہوتے وقت یا ہونے کے بعد اس کا کوالٹی کنٹرول بھی کیا جائے تو پھر کوالٹی کنٹرول کی انسپیکشن رپورٹ کی بھی ضروری ہے کہ جی یہ وہی مال ہے جو ہم نے آرڈر کیا تھا، یہ انہی اسپیسیفیکیشنز کے حوالے سے ہے جو ہم نے مانگی تھیں یا کچھ اور آ گیا ہے. اس رپورٹ کی کاپی بھی اس بات کی سند ہوگی کہ ہاں جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہی چیز ہمیں واقع ملی ہے، اور اس کی کاپی بھی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا ضروری ہو جائے گی. اور جب یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو تب اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ اس کی پیمنٹ کر سکے. تو یہ ایک پروسیجر، یہ پورا ایک پروسیجر بن گیا. اس میں بہت سے لوگ انوالو ہو گئے، مختلف ڈپارٹمنٹس انوالو ہو گئی، انٹر ایکٹیو ان کا سارا سلسلہ ہے کام کرنے کا اور انٹیگریٹڈ ہے. کیوں ہونا ہے؟ کیوں کہ یہ سب ایک آبجیکٹو کہ جی ٹائملی چیزیں آئیں، وقت پہ ان کی پیمنٹ ہو، صحیح وقت میں ان کا اندراج ہو کہ جی واقعی ہمارے پاس اویلیبل ہے، تاکہ جس نے یوزر نے، کنزیومر نے جو چیز خریدنی ہے اس کو، یا جو آپ کا فیکٹری کے جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ استعمال کرنا ہے یا جو وہ بیچنی ہے آپ نے چیز، وہ آپ کے سیلز پرسنز کو بھی پتا ہو کہ جی ہاں یہ چیز ہمارے پاس اب اسٹور میں موجود ہے. تو یہ بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو رہی ہے اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے. ان سب کو انٹیگریٹ کرنا، ان سب کے حوالے سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ریکارڈ کرنا، اس کو پروسیس کرنا، اس کے بارے میں دوسرے کو اطلاع کرنا، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان سب چیزوں کا کوئی رزلٹ نکالنا، یہ سب سسٹم اور پروسیجر کے حوالے سے. یہ کام تمام کے تمام مینول
جب ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے تب کیے جاتے تھے. آج بھی بہت جگہ پہ جہاں پہ کمپیوٹرز کا اتنا استعمال نہیں ہے یا ہے ہی نہیں, وہاں پہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن سسٹم ڈیزائن اور سسٹم اس آرگنائزیشن کے سائز, نیڈز وغیرہ کو مد نظر رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور اس کا ہونا ضروری ہے. آرگنائزیشن بڑی ہو, چھوٹی ہو, درمیانے سائز کی ہو, ہر ایک کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ تمام کام یا تو ہم خود کر رہے ہوں, اور سچ پوچھیں تو بہت دفعہ انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ جی مجھے کس طریقے سے کون سا قدم کب اٹھانا تھا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو لکھ لیا جائے. چیزوں پہ کنٹرول, بزنس پہ کنٹرول, حالات پہ کنٹرول تبھی رہ سکتا ہے کہ جب یہ چیزیں تحریر ہو اور ہر ایک کو یہ پتا ہو جو اس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے کہ اس کا کیا فنکشن ہے, اس کا کیا رسپانسبلٹی ہے, اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جانا ہے. تو یہ اس حوالے سے بات میں نے ضروری سمجھی کرنا کہ یا دہرانا کہ سسٹمز کے بارے میں جو ہے وہ ایک جنرل پھر سے ہمارے ذہن میں بات آ جائے. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم مینول سے ہٹ کے کمپیوٹرائز سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کس حد تک تقاضے جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. پروسیجر کے حوالے سے کچھ چینج نہیں ہو رہا, پروسیجرز ویسے ہی رہیں گے. کیوں کہ وہاں پہ فزیکل انوالومنٹ آف ہیومن بینگز ہے. وہ کاغذ نے جیسے موو کرنا ہے ویسے ہی موو کرنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک کاغذ کے اگر ہم مینول انوائرمنٹ میں 4 کاپیاں بناتے تھے تو اب 4 کاپیاں ہمیں کاربن کاپیز بنانے کی ضرورت نہیں, ہم وہ ایک کاغذ جو ہے اس کی 4 کاپیاں 4 مختلف لوگوں کو کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی. تو یہ صرف فرق آتا ہے, یعنی ان دا وے دیٹ ڈیٹا از بینگ ہینڈلڈ, ان دا وے دیٹ ڈیٹا از بینگ پروسیسڈ اینڈ یوزڈ. بہرحال یہ گفتگو تو ایک ریکیپ سمجھ لیجئے, یہ ہم سب کر چکے ہیں پہلے. آئندہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے حوالے سے بھی اس کے بارے میں بات کریں گے. آج جو گفتگو ہم نے کرنی ہے وہ ایک کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹم کے انفراسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. اب انفراسٹرکچر کیا چیز ہے؟ انفارمیشن انفراسٹرکچر جو ہے اس میں فزیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی آ جاتی ہے, جو سروسز ہم نے اس انوائرمنٹ کے اندر پرووائڈ کرنی ہے, اور ان تمام چیزوں کی جو مینجمنٹ ہے جو کہ اس کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ نے فزیکل فیسلٹیز, سروسز اور مینجمنٹ کرنا ہے, ان سب کا ایک مجموعہ ہے. ایک بات میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم کمپیوٹرائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹرائزیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ باقی سب نے بھی کیا ہے. وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کمپیوٹرائزیشن کرنے کا آبجیکٹو ہمارا جو ہے وہ آبجیکٹو اور جو ہماری بزنس کا آبجیکٹو ہے ان دونوں میں سنکرونائزیشن ہونا چاہیے. کمپیوٹرائزیشن ہمیں اسسٹ کر رہا ہے بزنس کے آبجیکٹوز کو میٹ کرنے کے لیے. یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے اس سارے سلسلے میں, ایک بہتر ٹول ہمارے پاس آ گیا ہے. ایک زمانے میں ہمارے پاس نہ کیلکولیٹر تھا نہ کچھ اور تھا, انگلیوں پہ گنتے تھے یا وہ فریمز پہ گنا کرتے تھے. کیلکولیٹر آ گیا, پھر کیلکولیٹر کا استعمال شروع ہو گیا. کیلکولیٹر سے ہٹے تو اب کمپیوٹر کی باری آ گئی. جب کمپیوٹر کی باری آ گئی تو اب اس کا استعمال جو ہے اور اس کی یوزیج اور اس کی افیکٹونیس اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ جو بزنس کے آبجیکٹوز ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے اچیو کرنے میں کامیاب ہوں یا اس کی اچیومنٹ کے لیے سہولت یہ پیدا کر سکے. تو اب یہ انفارمیشن اسٹرکچر کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 کمپیوٹر ہارڈ ویئر, نمبر 2 جنرل پرپز سافٹ ویئر, نمبر 3
نیٹورکس اینڈ کمیونیکیشن فیسلٹیز، ڈیٹا بیسز، اور وہ تمام لوگ جو اس ساری انفارمیشن اور ان سب چیزوں کو ہینڈل کریں گے. یہ اب ایک اسپیشل اسکلز والا معاملہ ہو گیا کہ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے اور جن کو اس پہ دسترس حاصل ہے. یہ تمام کمپوننٹس جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جب ان کو اکٹھے ہم کرتے ہیں اور ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں یا ان کی یوزج جو ہے وہ افیکٹو بناتے ہیں، تو پھر وہ یوزج جو ہے ظاہر ہے کس لیے کی جا رہی ہے. اس لیے نہیں کی جا رہی کہ یہ چیز مشینیں کام کریں، بلکہ وہ مشینیں اس لیے صحیح طریقے سے کام کریں کہ ہمارے جو بزنس کے آبجیکٹیوز ہیں ان آبجیکٹیوز کو ہم حاصل کر سکیں. ہمیں اگر ڈسیشن میکنگ کے لیے کچھ انفارمیشن چاہیے یا کسی بھی ایسپیکٹ کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ ہمیں فوری طور پہ اس سسٹم سے دستیاب ہو. لیکن ظاہر ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی انفارمیشن گئی ہوگی تو آپ کو انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہے. اگر اس میں وہ انفارمیشن گئی نہیں تو پھر وہ انفارمیشن کیسے حاصل ہوگی. اب انفراسٹرکچر کے اندر کمپوننٹس ہم نے آپ کو بتائے. اب انفراسٹرکچر کا پارٹ ہے کہ یہ جو مشینیں آپ خریدیں گے یا ہارڈ ویئر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہارڈ ویئر جو ہے یہ کس قسم کا ہونا چاہیے یا کس قسم کا ہونا چاہیے، کنفیگریشن اس کی کیا ہونی چاہیے، کتنی تیز مشین چاہیے، کتنی سٹوریج کیپیسٹی اس کی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اس سے بہت سارے ٹیکنیکل سوالات جو ہیں. اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے، کیا ایک مشین ہے جو ایک آدمی کے میز پہ ہوگی، اسی پہ صرف وہ کام ہونا ہے، یا پورے دفتر میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کس کس کے لیے آپ نے انہوں نے مشین پہ کام کرنا، کون کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. تو اب اس حوالے سے کہ جی جو ورک سٹیشنز ہیں، یعنی جو انڈیویجولس کو مشین دی گئی جس پہ وہ اپنی ایکٹیویٹی یا اپنا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں یا ان پٹ دے رہے ہیں، وہ مشینیں کیا ہوں گی. جہاں پہ یہ تمام ڈیٹا سٹور ہوگا وہ کیا ہوگی، اس کی آپس میں کنیکٹیوٹی کیا ہوگی. پھر اس مشین کو چلانے کے لیے آپ کا آپریٹنگ سسٹم کیا ہوگا. مشین خود بخود نہیں چل جاتی، مشین کسی نظام کے تحت چلتی ہے. وہ نظام کیا ہوگا، وہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوگا، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ جی جو تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں جو آپ نے اس پہ چلانی ہیں، جن کو ایپلیکیشنز کہتے ہیں، وہ ایپلیکیشنز کیا کیا ہوں گی، ان ایپلیکیشنز کو کیسے ان کو ریکارڈ کیا جائے گا، اس کے لیے ڈیزائن پورا کرنا پڑے گا آپ کو. اور وہ ڈیزائن لامحالہ اسی سسٹم اور اسی پروسیجر پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا جو آپ نے اس آرگنائزیشن اور ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پہلے بنا لیا ہوا ہے. تو یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے جس سے کہ وہ ایکٹیویٹی یا وہ پروسیس آف انفارمیشن ریکارڈنگ شروع ہوگا، وہ یا اس کا ڈیزائن جو ہے وہ اس پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے، پروسیجر کے اوپر جو آپ پہلے ڈیفائن کر چکے ہوں، جو آپ سسٹم ڈسکرائب کر چکے ہوں. اسی لیے میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں سسٹم کی پھر سے گفتگو کی تھی تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ وہ ڈیزائننگ آف دا سسٹمز، ڈیزائننگ آف دا پروسیجرز جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم نے ایک کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹم کے اندر ہم نے صحیح ریزلٹس حاصل کرنے ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل ڈاکیومنٹیشن کی بڑی سخت ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ تمام سسٹمز جو ہیں، آپریشنل سسٹم جو ہیں، ایپلیکیشن سافٹ ویئر سسٹمز جو ہیں، یہ کس طریقے سے ورک کر رہے ہیں، اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا. یعنی جو
اس کو استعمال کرنے والا ہے اس کے لیے بھی انسٹرکشنز ہونی چاہیے. جو ان سارے سسٹم کو مینج کرنے والا ہے اس کے لیے بھی ٹیکنیکلی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جی یہ کیا چیز ہے اور کیسے چلے گی اور اس کو کیسے مینج کیا جائے گا. تو یہ بھی انفراسٹرکچر کا ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی یا آپریشنل سسٹم کی یا وہ ٹیکنیکل لے آؤٹ جو ہے سارا اس کے حوالے سے یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ بھی انفراسٹرکچر کا حصہ ہے. انفراسٹرکچر آلسو انکلوڈس دی انٹیگریشن, آپریشن, ڈاکیومنٹیشن, مینٹیننس اینڈ مینجمنٹ آف دا کمپوننٹس دیٹ وی ہیو جسٹ ڈیفائنڈ ان دا انفراسٹرکچر. سو یہ چیز جو ہے یہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آرکیٹیکچر کی. آرکیٹیکچر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی پہلے ہم نے جب پچھلے لیکچر کے اندر کلوز لوپ اور وہ اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم کی بات کی جی اس کو آپ ایسے کم سمجھ لیں کہ جناب یہ ایک لے آؤٹ ہے اور پھر اس کے اندر اب ڈیزائن ہے. ڈیزائن کس چیز کا ہے؟ اس گھر کا کہ جس گھر کے اندر میں نے رہنا ہے. اب آرکیٹیکچر جو ہے وہ اسپیسیفکلی ریلیٹ کرتا ہے ڈیفائننگ دی انفارمیشن نیڈس کہ انفارمیشن کی ہماری ضروریات کس کس قسم کی ہیں. یہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں یہ ڈاٹا اکٹھا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے اور اس ڈاٹے کو اکٹھا کر کے اس کو پروسیس کر کے ہم نے اس سے کیا حاصل کرنا ہے. تو انفارمیشن نیڈ جو ہے وہ ہماری کیا کیا انفارمیشن نیڈس ہیں اور ان انفارمیشن نیڈز کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ جی وہ جو مختلف ایپلیکیشن سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر کس طریقے سے آپ وہ انفارمیشن جو کہ آپ کی ضرورت ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے گا, کیونکہ وہ انفارمیشن ایک جگہ سے نہیں مل رہی, وہ مختلف پیس میل آ رہی ہے, بہت جگہوں سے آ رہی ہے. وہ تمام کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا, اس میں کنٹرولز کیسے ہوں گے, انٹرنل کنٹرولز کیا ہوں گے, چیکس کیا ہوں گے آن دی ویریفیکیشن آن دی کریکٹنیس آف دا ڈیٹا دیٹ از بینگ ریکارڈیڈ. تو یہ تمام چیز جو ہے یہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے یہ بن جاتی ہے. تو بیسکلی یہ ایک ڈیزائن ہے, ایک بلو پرنٹ ہے, ایک پلان ہے دیٹ پرووائڈز دی کنسپچوئل فاؤنڈیشن فار بلڈنگ انفارمیشن اسٹرکچر اینڈ اسپیسیفک ایپلیکیشنس. آپ نے تمام اپنی ضروریات, جی مجھے اس گھر کے اندر 4 بیڈ روم چاہیے, 1 بیڈ روم چاہیے, 4 غسل خانے چاہیے, ڈرائنگ ڈائننگ چاہیے نہیں چاہیے, لاؤنج چاہیے, کچن چاہیے, سرونٹ کوارٹر چاہیے نہیں چاہیے, یہ تمام نیڈز ہیں آپ کی, ان کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں, بڑا ہونا چاہیے کمرہ, چھوٹا ہونا چاہیے, درمیانے سائز کا ہونا چاہیے, کس سائز کا ہونا چاہیے, جی پردے کا خیال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, انٹرنس ہال کدھر ہونا چاہیے, گیراج کدھر ہونا چاہیے, لان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, سامنے ہونا چاہیے, پیچھے ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پلان کا حصہ بن جاتی ہیں. یہ آپ جس وقت گھر بنانے کی بات کرتے ہیں تو اپنے آرکیٹیکٹ صاحب کو بیان کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری ضروریات ہیں, اور پھر وہ آرکیٹیکٹ صاحب آپ کی وہ ضروریات کو ذہن میں رکھ کے ایک نقشہ تیار کرتے ہیں یا کئی نقشے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ صاحب اب اس کے حساب سے آپ سلیکٹ کر لیں آپ کو کون سا ڈیزائن پسند آتا ہے. تو یہ بلو پرنٹ یا آرکیٹیکچر یہ اسی طریقے کا آرکیٹیکچر ہے کہ اپنے تمام انفارمیشن ریکوائرمنٹس اور جو ریسورسز ہیں ان کو بیان کیا جائے, انفارمیشن کہاں کہاں سے کلیکٹ ہونی ہے, انفارمیشن کون کون سی ہمیں چاہیے. کیونکہ کل اگر ہم کوئی ایسی بات کہ بھائی ہمیں فلاں چیز جو ہے وہ فلاں طریقے سے آپ بتا دیجئے, بھائی وہ فلاں طریقہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کی ضروریات میں شامل ہے, تو اب آپ کیسے فلاں چیز کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں. آپ تو اسپیسیفک ہوں کہ جی آپ کو کیا چیز چاہیے, اس چیز کو آپ کو دینے کے لیے
پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سسٹمز اور آپ کے پروسیجرز اور آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر یہ انفارمیشن کیسے ریکارڈ ہوگی, کیسے اسٹور ہوگی, کیسے آبٹین کی جائے گی. سو آرکیٹیکچر کورز the business needs of the information, which is the requirement of the organization, and existing and planned information infrastructure and applications within an organization. تو جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام ضروریات کا اظہار اور پھر ان ضروریات کو ایک ترکیب سے لے آؤٹ کرنا اور اس کا ڈیزائن بنانا, یہ تمام چیز جو ہے یہ آرکیٹیکچر میں شامل ہے, تاکہ آپ وہ جو کچھ ڈیزائن ہوا ہے اس سے وہ تمام انفارمیشن حاصل کر لیں جو آپ کو بزنس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں مدد دے سکے. کمپیوٹرائزڈ بزنس انفارمیشن سسٹمز کے چند ایک کمپوننٹس ہیں. اب یہ کمپوننٹس جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے, اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو کمپیوٹر کے حوالے سے بات ہوئی, یہ مینیول میں کیا کریں گے, تو مینیول میں بھی اس میں سے بیشتر چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں. کیوں کہ ٹرانزیکشنز اوریجنیٹ کہیں نہ کہیں ہوں گی, ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جانا ہے, ان کو پروسیس کیا جانا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ روز میری دکان سے کتنی چیزیں کتنی کوانٹٹی میں فروخت ہوئیں, تو وہ انفارمیشن آپ کو ریکارڈ کرنی پڑے گی. آپ کے کسٹمر کون کون ہیں, کون نہیں ہیں, کتنی خریداری ہوئی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم از ون کمپوننٹ آف کمپیوٹرائزڈ بیسڈ انفارمیشن سسٹم. ٹرانزیکشن کہیں بھی ہو, کوئی بھی ہو, وہ اگر مٹیریل ہے اس سارے آبجیکٹو سے, تو اس کا ریکارڈ ہونا کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر وہ ضروری ہے. اور وہ کیسے پروسیس ہوگا, یہ اس کے لیے دا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ول ہیو ٹو بی ڈیفائنڈ. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے کہ جی آؤٹ پٹس نیڈس کیا ہیں, کس کس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے اور وہ کس شکل میں آپ تک پہنچنی چاہیے. اس کے بعد وی ہیو واٹ آر کالڈ سپورٹ سسٹمس. ناؤ سپورٹ سسٹمس کیا ہے؟ سپورٹ سسٹمس ہے کہ جی آفس آٹومیشن سسٹم ہے, ڈسیشن سپورٹ سسٹم ہے, اس میں ای میل بھی آتا ہے, اس میں انٹرانیٹ آتا ہے, دفتر کے اندر انٹرنیٹ کی بات ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ انالیسس مختلف قسم کے جی سینسٹیوٹی انالیسس ہے, ڈیسیشن میکنگ کے لیے جو آپ کو واٹ ایف انالیسس کرنا ہے, یہ تمام چیزیں یہ سپورٹ سسٹمس ہیں. بیسکلی وہ ڈیٹا جو ہے یا وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ اپنے جو سارا ٹرانزیکشنز میں جو ریکارڈ لائے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے وہ انالیسس آپ کو کرتا ہے اگر سرٹن ویریبلس چینج ہو جائے. تو ڈیسیشن سپورٹ سسٹم. اس کے بعد ایک چیز اب ہے جو کہتے ہیں کہ جی جس کو نالج سسٹم کہا جاتا ہے. یہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں. اور ظاہر ہے کہ پھر ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم. تو یہ 3-4 چیزیں ہوگی: ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, سپورٹ سسٹمز, نالج سسٹمز اور ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم. اب ان 5 ایریاز کو ہم انڈیویجولی ایگزامن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا تقاضے ہیں. ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم از یوزڈ ٹو ریکارڈ ٹرانزیکشنز آف روٹین اینڈ ریپیٹیٹو نیچر. سیلز ہو رہی ہیں, سیلز کی ریکارڈنگ کرنی ہے. پرچیز ہو رہی ہے, پرچیزنگ کی ریکارڈنگ کرنی ہے. سٹورز میں مال آ رہا ہے, سٹور سے مال باہر جا رہا ہے, یہ روٹین ٹرانزیکشنز بن جاتی ہیں. اور تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں کسی بھی قسم کی نوعیت کی, پروڈکشن ہو رہی ہے, پروڈکشن روز ہوتی ہے,
اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, کتنی ہوئی, کیسے ہوئی, وہ بھی فیڈ کمپیوٹر میں ہو رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں فیکٹری کے اندر, لوگ فیکٹری سے باہر جا رہے ہیں, کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں, کتنے گھنٹے نہیں کر رہے, یہ تمام ریکارڈنگ ہوتی ہے. یہ سب ٹرانزیکشنز ہیں, مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز جن کا امپیکٹ فائنینشیل ہے. اسی طریقے سے بہت سارے فیکٹرز کہ جی آپ نے را مٹیریل خریدا, کس کس قسم کا خریدا, کب خریدا, کس قیمت پہ خریدا. اب یہ جو انفارمیشن ہے, یہ انفارمیشن فائنینشیل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جی اس میں اکاؤنٹنگ کا کوئی دخل ہے یا اس میں کوئی آپ نے جو ہے اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ جی آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر را مٹیریل یا یہ پرٹیکولر آئٹم جو آپ ہر مہینے خرید رہے ہیں, یہ کتنی کوانٹٹی میں خرید رہے ہیں, اور اس کو اگر ریسیل کر رہے ہیں تو یہ آیا اتنا ہی ریسیل ہو رہا ہے جتنا آپ خرید رہے ہیں, یا آپ کے پاس سٹاکس اس چیز کے بڑھتے جا رہے ہیں. کیا آپ کے پاس وہ مٹیریل جو ہے وہ ہے, کس قدر ہے, اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو اب ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر ڈیفائن کیا جائے گا کہ یہ تمام چیزیں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف جو اس ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, جو کرٹیکل ہے, جس کی بیسس پہ آپ کو آؤٹ پٹ بھی چاہیے, اس کو کس طریقے سے ریکارڈ کیا جانا ہے. سو ڈیفائننگ دی ٹرانزیکشن ریکارڈنگ اسٹرکچر سب سے پہلے ایک چیز بن جاتی ہے. کسٹمر آرڈرز کیسے, اس کا فارمیٹ کیا ہے, اس پہ کنڈیشنز کیا ہوں گی, اس پہ ریٹ کیسے لگے گا, اس پہ سیلس ٹیکس کی بات کیا ہوگی, فلانی چیز کی کیا ہوگی, NTN نمبر آئے گا نہیں آئے گا, کیا ہوگا, آرڈر ڈیٹ کیا ہے, ڈلیوری ڈیٹ کیا ہے, ایکسپیکٹڈ ڈلیوری ڈیٹ کیا ہے, کوانٹٹی کیا ہے, ریٹ کیا ہے, یہ تمام چیزیں اس میں لکھی جائیں گی کیونکہ یہ ساری انفارمیشن ہمیں چاہیے. اب یہ ساری انفارمیشن جب ہمیں ریکارڈ ہم کرتے کسی طریقے سے کریں گے, ہم اس کو ریکارڈ, وہ طریقہ جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے گا, وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے اندر ڈیفائن کیا جائے گا, اور یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں, یہ پروسیس اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرتی ہوئی ٹرانزیکشنز جو ہیں پروسیس ہوں گی, یا ان تمام ایکٹیویٹیز سے جن کے بارے میں ہم نے یہ سسٹم کیا ہے تیار, اس کے لیے اس میں وہ ایکٹیویٹیز اس حساب سے جو ڈیفینیشن دیا ہے, کیونکہ ڈیفینیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ نے اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کیا انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے رکھنی, اور یہ انفارمیشن اس میں رکھی جاتی ہے. بیسک آبجیکٹو, بزنس کتنا کمپلیکس ہو جائے, سوفسٹیکیٹڈ ہو جائے, بیسک چیز یہ ہے کہ وہ جو روٹین بزنس ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ریکارڈ کرنا ہے. کیوں ریکارڈ کرنا ہے؟ کیونکہ ان کو پروسیس کر کے اینالائز کرنا ہے, اور اس کے بعد اس انالیسس کے حوالے سے آپ نے ایک رپورٹ جاری کرنی ہے جو مختلف لیولز آف مینجمنٹ کو ضرورت ہو سکتی ہے. اس سے بہت ساری انفارمیشن ہو سکتا ہے کہ جی آپ پروڈکشن کے حوالے سے, جب آپ کے اگر ورکرز جو ہے وہ پیس ریٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ انڈیویجولی یہ ڈیفائن کر رہے ہیں یا کلیکٹیولی ایک بیچ کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی پروڈکشن, کتنے پیسز کی پروڈکشن کی, اس کا ریکارڈ آپ رکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کی بیسس کے اوپر پیس ریٹ کے حساب سے ان کو جو ان کی اجرت ہے اس کی کیلکولیشن ہوگی, اور ان کو اس کام کی اجرت ملے گی. ہے ٹرانزیکشن بیسکلی نان فائنینشیل ٹرانزیکشن کہ جی پروڈکشن کیا ہوئی, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آگے ایسے ہے. اب وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس ورکر کو بھی چاہیے کہ جی ہم نے کتنی آج پروڈکشن کی, ہم نے اپنے ٹارگٹ سے کتنا زیادہ کیا, ہو سکتا ہے کوئی بونس ملتا ہو ان کو, کچھ اور چیز ہو, تو ان کی انفارمیشن بھی, نیڈز بھی اس سے پوری ہوں گی. اور جو آگے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے ان کی اجرت دینی ہے, ان کی نیڈز بھی میٹ ہو رہی ہیں. تو مختلف لیولز کی
نیڈس جو ہیں وہ میٹ ہو رہی ہیں. مینجمنٹ کے لیول کی بات کریں تو وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ہم نے ٹارگٹس ان لوگوں کو دیے تھے کیا وہ ٹارگٹس یہ بڑے آسانی سے اچیو کر رہے ہیں. وہ کیسے تعین کریں گے کہ جی ڈفرنس بٹوین دا ٹارگٹ اینڈ ایکچوئل اچیومنٹ. اگر وہ ٹارگٹ کو بہت زیادہ لو سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, یا آپ کی ورک فورس جو ہے وہ اتنی پروڈکٹیو اور اتنی ایفیشینٹ ہو گئی ہے کہ واٹ ایور ٹارگیٹ یو آر سیٹنگ ہیز بیکم ایزی فار دیم بیکاز دے آر ناؤ ٹوٹلی فیملرائزڈ ود دی میتھڈالوجی آف پروڈیوسنگ دیٹ پرٹیکولر آئٹم. تو بہت ساری چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں. جو میجر ٹاسکس ہیں ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ڈیٹا آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ گیدرنگ. ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس نے کہ یہ کس پروسیس سے ریلیٹ کرتی ہے, کس ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرتی ہے. چیکس کی پیمنٹ جو ہے وہ انوینٹری کے سسٹم میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی, وہ سیلز کے سسٹم میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی. سو آئیڈینٹیفیکیشن اور اس ڈیٹا کو اکٹھے کرنے کا طریقہ, کیئنگ ان دا ڈیٹا اینڈ اور obtaining it directly from the machines by providing suitable interfaces. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دفعے اور اب تو عام طور پہ جو مشینیں فیکٹری میں چل رہی ہیں وہ بھی کمپیوٹرائز مشینز ہیں, یا ان میں بھی کیپبلٹی موجود ہے کہ جو پروڈکشن ان پہ ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ایز دا پروڈکشن از ہیپننگ. تو وہ ڈائریکٹ کنیکشن آ جاتا. آپ مشین سے ڈائریکٹلی اس مشین سے جو مال بنا رہی ہے اس سے آپ کی کنیکٹیوٹی ہو گئی اور اس سے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں دی نمبر آف یونٹس دیٹ ہیو بین میڈ آن دیٹ مشین اور پروسیس تھرو دیٹ مشین اور واٹ ایور. تو آپ کے پاس وہ پروڈکشن رپورٹ جو ہاتھ سے بھری جاتی تھی اس کی شاید آنے کی ضرورت نہیں. آپ کو یہ پتا چل گیا یس واٹ یو مائٹ نیڈ از ناؤ اے کوالٹی کنٹرول رپورٹ, کیونکہ وہ پروسیس جو ہے وہ ریجیکشن کا پروسیس اس میں ہو سکتا ہے, ریجیکشن ہو سکتی ہے. وہ انفارمیشن آنا ضروری ہے تاکہ وہ انفارمیشن فیڈ کر کے اتنا بنا, اتنا ریجیکٹ ہوا, اتنا اپروو ہو کر پروڈکشن اپروو ہوئی اور وہ فنش گڈز اسٹور میں ٹرانسفر ہو گئی. اس کے بعد ڈیٹا مینیپولیشن یا انالیسس. دس ریفرز ٹو ٹرانسفارمیشن آف ڈیٹا انٹو انفارمیشن with respect to various things. What do you need to maintain in your system? And why do you need to maintain that information in your system? Because you want your needs in respect of that information have been identified, and there will be reports that you require based upon the data, the information that you have entered into that system. So what does data manipulation and analysis mean? It means classifying, sorting, calculating and summarizing the information. Third component is data storage. اب یہ تمام ڈیٹا جو آپ انٹر کرے جا رہے ہیں اس کو آپ نے کہیں پہ سٹور کرنا ہے اور کسی انداز میں سٹور کرنا ہے. وہ انداز کیا ہے یہ بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا. وہ طریقہ کار, وہ جو سٹرکچر ہے اس جگہ کا کہ جہاں پہ وہ سٹوریج ہوگا ڈیٹا, وہ بھی ڈیفائن ہونا پڑے گا. اس کے بعد ڈاکیومنٹ پریپریشن کی بات آتی ہے. ڈاکیومنٹ پریپریشن کیا ہے؟ آؤٹ پٹ فار مینیجرز ایز رپورٹ اور ایز ان پٹ ٹو ادر سسٹمس. جیسے میں نے کہا کہ جی رپورٹس کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے رپورٹ آنی ہے. آپ ڈیٹا انٹر کرتے جا رہے ہیں, آپ کو اس چیز سے تعلق نہیں ہو رہا ہے کہ جی یہ صحیح ہے یا نہیں. آپ کا خیال ہے آپ تمام ڈیٹا صحیح انٹر کر رہے ہیں,
لیکن مجھے وہاں سے ایک لسٹنگ چاہیے. وہ لسٹنگ اس لیے چاہیے کہ آپ کا جو سپروائزر ہے اس نے چیک کرنا ہے کہ تمام ڈیٹا جو انٹر کیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب اگر جب وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ تمام ڈیٹا جو انٹر کیا گیا یہ صحیح ہے, تو پھر اس کی فردر پروسیسنگ ہو سکتی ہے. سو لہٰذا وہ رپورٹ جو ہے, لسٹنگ جو ہے, وہ نکلنا ضروری ہے. وہ بھی ایک رپورٹ ہے. تو ڈاکیومنٹ, جس طریقے سے ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا, وہ ان پٹ ریکارڈ کی جائے گی. ایک تو یہ آؤٹ پٹ کے حوالے سے میں نے بات کی. ان پٹ بھی جو ہے کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا, اس پہ کیا کیا انفارمیشن ہوگی کہ جس کے ذریعے آپ نے اس ٹرانزیکشن یا ان ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ سیلز کے لیے انفارمیشن مختلف ہوگی, پرچیز کے لیے مختلف ہوگی, پے رول کے لیے مختلف ہوگی, انوینٹری کے لیے مختلف ہوگی. ان ہر چیزوں کے لیے جو کائنڈ آف انفارمیشن جو ریکارڈ کرنی ہے یا چاہیے, اس کو ان پٹ کرنے کا طریقہ, ڈاکیومنٹیشن, both in terms of defining the outputs and in defining how the input is to be stored within. What are those various areas or fields which have to be stored as part of this system? اب ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے گولز جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, ہائیلی اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, میرا خیال ہے بہتر سمجھ اس طریقے سے آئے گا کہ ہم ایک دو ایگزامپلز آپ کو دیں. ایک کسٹمر آپ کا آپ پہ آرڈر پلیس کرتا ہے کہ جی مجھے فلاں چیز جو ہے وہ اتنی کوانٹٹی میں آپ دے دیں. اب وہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کا کسٹمر جو ہے کریڈٹ کسٹمر ہے, یعنی وہ اس کو آپ نے ایک پیریڈ آف کریڈٹ الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ مال لے جا سکتا ہے, اور وہ مال جو ہے 15 دن, 45 دن, 50 دن, 30 دن کے بعد اس کی پیمنٹ کر سکتا ہے. فائن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کی تو آپ نے لمیٹیشن بتا دی, کیا اس چیز پہ بھی کوئی پابندی ہے کہ وہ کتنے ویلیو تک کا مال جو ہے وہ کریڈٹ پہ لے سکتا ہے, خرید سکتا ہے آپ سے؟ اور کیا ہر دفعہ جب وہ آرڈر پلیس کرتا ہے تو وہ جو لمیٹیشن, اگر آپ نے لمیٹیشن کوئی لگائی ہوئی ہے آن دا ٹوٹل ویلیو آف دا کریڈٹ دیٹ یو ہیو گیون ہم, اس کے اوپر اس کو چیک کرنا ضروری ہے یا نہیں, ود ریفرنس ٹو دی آرڈر دیٹ یو ہیو ریسیوڈ فرام دیٹ پرسن, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے اس کی ₹1,00,000 کی ایک کریڈٹ لمٹ لگائی ہوئی ہے تو وہ آپ سے ₹5,00,000 کا مال لے جائے اور آپ کو اس کی ریکوری میں پرابلمس پڑ جائے. آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ جی فلاں چیز کی, فلاں آئٹم کی بہت سخت ضرورت ہے. اب ایک طریقہ تو بڑا آسان یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس یہ انفارمیشن پہنچی, آپ نے اسی وقت بازار میں ہر کارے دوڑا دیے اور وہ چیز آ گئی, اور وہ چیز جس کو چاہیے تھی اس کے حوالے کر دی گئی. اگر آپ نے سٹور رکھا ہوا ہے, سٹور ہے آپ کے پاس, ویئر ہاؤس ہے آپ کے پاس, اور اس میں آپ جو مختلف مٹیریلز آپ استعمال کرتے ہیں, چیزیں استعمال کرتے ہیں, اسپیئرز استعمال کرتے ہیں, ان کا سٹاک رکھا ہوا ہے, تو کیا یہ پہلے ضروری نہیں ہوگا کہ اس سٹور, اس ویئر ہاؤس میں چیک کروا لیں کہ بھائی وہاں پہ یہی چیز پڑی تو نہیں ہوئی؟ کیا یہ ضروری نہیں ہو جائے گا کہ وہ جو میرے پاس ریکوائرمنٹ آ رہی ہے اس کے بارے میں میں یہ تعین کروں کہ بھائی یہ مہینے میں کتنی مرتبہ میرے پاس یہ ریکوائرمنٹ آتی ہے, ہمیں کتنی دفعہ پرچیز کرنی پڑتی ہے, ہمیں اگر یہ ریگولر بیسس پہ ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک منیمم لیول اس کا سٹاک کا تو ہر وقت سٹور میں رکھیں,
اور جیسے ہی وہ منیمم لیول یا ری آرڈر لیول پہ ہم پہنچیں گے، اسٹور والا ہم سے آٹومیٹکلی کہے گا کہ جی اس مال کی مزید ضرورت ہے، اور وہ مال آٹومیٹکلی خریدا جائے گا. اب یہ سسٹم کی بات ہو رہی، اور یہی چیز جو ہے یہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے حوالے سے جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ اگر یہ تمام کام ہم نے کرنے ہیں تو پھر وہ ہر ٹرانزیکشن کا کنیکٹیوٹی جو ہے یا کنیکشن جو ہے کسی نہ کسی ایسے ایکٹ سے بھی تعلق ہے جو کہ شاید براہ راست اس ایکٹیویٹی یا اس ٹرانزیکشن میں ریکارڈ نہیں ہو رہا، لیکن کہیں علیحدہ سے ریکارڈ کیا ہے یا کسی علیحدہ طریقے سے آپ نے اس کو ریکارڈ کیا ہو. وہ کریڈٹ لمٹس جو ہے وہ ری ڈیفائن بھی ہو سکتی ہیں، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. وہ انوینٹری لیول جو ہے منیمم لیول ہے، ری آرڈر لیول ہے، میکسیمم لیول ہے، وہ ضرورت کے حساب سے اس کو ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ ریلیٹ کریں گے اب آپ وہ جو ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو رہی اس کے ساتھ. بائنگ کرنے ہم ایک آئٹم کی جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ جائے کہ ہم نے یہی آئٹم پچھلے 6 مہینوں میں کتنی مرتبہ خریدا، کتنی کوانٹٹی خریدی اور کس کس قیمت پہ خریدا. تو یہ اب جو گولز ہیں ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم کی وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو انفارمیشن ایڈیشنل ہمیں ہے جس سے اس کو کوریلیٹ کرنا ہے وہ گولز اچیو کیے جائیں اور کس طریقے سے کیے جائیں، تاکہ ایک جو را ڈیٹا ہم نے ایک ٹرانزیکشن ہوئی اس کو جب انفارمیشن میں ویلیو ایڈڈ انفارمیشن میں کنورژن کی تو وہ اس کا امپیکٹ اور اس کا ریزلٹ جو ہے فار ڈیسیشن میکنگ پرپسز، فار مینجمنٹ پرپسز، فار کنٹرول آف مینجمنٹ وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ کنیکشن آپس میں ہوا، اور یوں گولز جو ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم کے تھے وہ ہم نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. اب آئیے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی طرف سے. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے اس میں وہ ایک پورے ایک سسٹم کا نام ہے جس میں کہ کی چیز جو ہے وہ مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹس ہیں، اور ان مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹس کے تھرو ہی انفارمیشن جو ہے وہ ایک سوٹیبل فارم یا فارمیٹ کے اندر ریلیونٹ یوزرز کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو آپ انسٹال کرتے ہیں، جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو رپورٹس اس سے بناتے ہیں، اس سے ہم مینجمنٹ پلاننگ، کنٹرول اور ڈسیشن میکنگ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ہمیں کس طریقے سے انفارمیشن آئے گی؟ ہم ہر وقت فیکٹری فلور پہ تو نہیں کھڑے، ہم ہر وقت گیٹ پہ تو نہیں کھڑے، ہم ہر وقت اسٹور میں تو نہیں کھڑے. انفارمیشن ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں میرے پاس آنا ضروری ہے. وہ کیسے آئے گی؟ وہ MIR کے ذریعے میرے پاس انفارمیشن آئے گی، وہ انفارمیشن جو مجھے چاہیے. اس کا مزید ذکر ہم جب ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کی بات کریں گے تو اس وقت کریں گے. بہرحال بات ہو رہی ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی. اب وہی ڈیٹا جو آپ نے اسٹور کیا تھا، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اسی کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں بہت ساری مختلف چیزوں سے جن کا کہ پروسیس ٹرانزیکشنز کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن اس ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہے. کریڈٹ لمٹ ہے، انوینٹری لیول ہے، چیکس ہیں، بیلنسز ہیں جو آپ نے سسٹم کے اندر مہیا کیے ہوئے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ جو اس قسم کے کسٹمر آتے ہیں ان کو اس انفارمیشن کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ ٹیلی کیا جائے. سو وہ ڈیٹا جس وقت کریڈٹ لمٹ کے ساتھ آپ کے سامنے رپورٹ میں آتا ہے کہ جی یہ ہم نے کریڈٹ لمٹس دیے ہوئے تھے، یہ اس کی یوزیج ہوئی،
اتنی پیمنٹ ہمارے پاس آ گئی, یہ اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈٹس ہے, تو وہی رپورٹ جو ہے وہ ایک میننگ فل رپورٹ بن جاتی ہے. اگر یہی ہمارے پاس صرف پتہ چلتا رہے کہ ہاں جی یہ اتنی چیز جو ہے یہ لوگ خرید کر کے لے گئے ہیں, اور کوئی انفارمیشن سے اس کو ریلیٹ نہ کیا جائے, تو اس انفارمیشن کی یوزیج صرف شاید اس حد تک ہے کہ جی آپ کی آج کی روز کی سیل کیا ہوئی یا خرید کیا ہوئی, اس کے علاوہ کوئی یوزیج نہیں. وہ انفارمیشن بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے, لیکن جب آپ اس کو کریڈٹ لمٹ کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہو, جس وقت آپ ایک کسی دکان پہ جاتے ہو, گھر کے قریب جو نکڑ پہ دکان ہے اس پہ جاتے ہیں ہم, اس نے آپ کے حساب کتاب کی ڈائری رکھی ہوئی ہے, وہ پہلے ڈائری میں دیکھتا ہے کہ آپ نے اس کو پیسے تو نہیں دینے پرانے, کوئی آپ کا حساب بے باک ہو چکا ہے پرانا, تو وہ نیا معاملہ جو ہے یا نئی خرید جو ہے وہ کریڈٹ کے اوپر آپ کو دیتا ہے. اسکول کی کینٹین میں یہی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ جی ریلیٹ کرنا, اس کو, اس ٹرانزیکشن کو ریلیٹ کرنا اور پھر اس کے بارے میں انفارمیشن جاری کرنا, وہ انفارمیشن جو جاری کر رہے ہیں وہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کا حصہ ہے. MIS will use the transaction processing system data to generate monthly, periodic, weekly, daily reports, summaries as required. اور یہ انالیٹیکل ڈسیشن میکنگ کے لیے رپورٹس جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو سافٹ ویئر ہے وہ اس طریقے کا بنایا جا سکتا ہے کہ جو پروجیکشنز کر سکے بیسڈ اپون پاسٹ ریزلٹس, کہ آئندہ 6 مہینوں میں کیا ہوگا اگر حالات ایسے ہی رہے, اگر حالات چینج ہو جاتے ہیں پھر کیا سچویشن ہوگی, بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, پرائسوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یہ بھی انالیسس کا حصہ ہے, لیکن یہ ایک واٹ ایف سیناریو یا ڈیسیشن سپورٹ سسٹمز یا ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی مینجمنٹ انفارمیشن کا لوزلی اسپیکنگ یہ سب حصہ ہیں, بیکاز دیز آر آل مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹس. جیسے میں نے کہا رپورٹس کی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے یہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کو روز کون کون سی رپورٹ چاہیے, ویکلی کتنی کون سی چاہیے, منتھلی کون سی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اس کا فارمیٹ کیا ہونا ہے, یہ بھی کہ نہیں جی اس کو ایسے بنا دیں, یہ فگرز ادھر نہیں, اگر یہاں سامنے اوپر آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائیں گی, وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیز جو ہے یہ ڈیفائن کرنی. پھر کچھ ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ہمیں صرف وہ بتائیے کہ جہاں پہ سیل جو ہے ہماری یا پرچیز ہماری یا کوئی اور چیز جو روٹین سے ہٹ کے ہوئی ہو, اس کے بارے میں ہمیں صرف رپورٹ بھیجیں, باقی چیز جو ہے وہ مناسب لیولز پہ رپورٹ جاتی رہے. ہمارے پاس ٹاپ مینجمنٹ کے پاس وہ رپورٹ آنے کی ضرورت نہیں. یا کوئی اسپیشل رپورٹ چاہیے آپ کو, مثال کے طور پہ آپ اپنی انوینٹری کے حوالے سے, اسٹاک کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا مال ایسا پڑا ہوا ہے جس میں پچھلے 8 مہینے 12 مہینے سے کوئی خریداری نہیں ہوئی لیکن وہ اسٹور میں پڑا ہوا ہے, یا پچھلے 12 مہینے میں 6 مہینے میں 2-4 پیسز بک چکے ہیں, باقی سارا کچھ وہیں پڑا ہوا. کیونکہ آج آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ اس انوینٹری کے اندر جو کہ جس کی سیل ہی نہیں ہو رہی وہ اس میں لاکڈ اپ پڑا رہے. آپ کو وہ اپنے اسٹور سے باہر کرنا ہے اور کوئی نئی چیز لے کے آنی, کیونکہ وہ جو رکا ہوا پیسہ ہے وہ آپ کے بزنس کو افیکٹ کر رہا ہے. آپ نے کس کس سے کب کب پیسے وصول کرنے ہیں. آپ نے بجٹ کیا تھا کہ جی یہ اس مہینے ان آئٹمس کی, ان پروڈکٹس کی یہ کوانٹٹی سیل ہوں گی. ایکچولی سیل کیا تھی, کوانٹٹی وائز, پروڈکٹ وائز, ایریا وائز, سیلس پرسن وائز, ڈسٹریبیوٹر وائز, بہت ساری چیزیں. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جو سٹینڈرڈ آپ نے ڈیولپ کیا تھا یا بجٹ کیا تھا یا جو پلان کیا تھا اس کے حوالے سے ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے,
اور دوسری طرف جو لوگ انوالوڈ ہیں اس سیلز سسٹم کے اندر ان کا پرفارمنس کیسا رہا. تو یہ مختلف قسم کی آپ کی رپورٹس بن جاتی ہیں جو کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا حصہ ہیں. آج ہم نے جو گفتگو کی اس میں ہم 2 ہی ٹاپکس جو ہیں وہ کور کر سکے. باقی 3 سسٹمز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے. تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.